ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے دوست کا دوست تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دشمن تمہارا دشمن، تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست، اور تمہارے دشمن کا دوست تمہارا دشمن ہے۔ اب اس کی مثال سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو تمام فضائی راستے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور متحدہ عرب امارات ایک ایسے ملک کا دوست ہے کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہر وہ کوشش کی، ہر وہ منصوبہ بنایا کہ جس پر عمل درآمد کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ، بھارت سمیت ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جلد از جلد مسلمانوں کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے، تاکہ دجال کے آنے کے بعد وہ اس کی پیروی کریں اور اس طرح پوری دنیا پر حکومت کریں۔ اور ان کے ساتھ آج کل دوستی متحدہ عرب امارات کی ہے، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جو یہ سب حقائق دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کو اسلامی دنیا کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ اور پریشر کا بھی سامنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کو ایک ایسے ملک کے ساتھ دوستی بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے کہ جو دوست آگے ایک ایسے ملک کا دوست ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کے ساتھ دشمنی نبھانے میں پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس ملک کا وجود اور متحدہ عرب امارات کی اس ملک کے ساتھ دوستی دراصل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس لمحہ فکریہ میں سب سے اہم اور سب سے مرکزی کردار سعودی عرب نے ادا کرنا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکا، بلکہ وہ مسلمانوں کے دشمن کے دوست کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، کہ جس کے بعد پوری امت ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا ہے کہ جب متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب اپنے تمام فضائی راستے دے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر متحدہ عرب امارات ہر اس ملک تک رسائی حاصل کر سکے گا کہ جو مسلمانوں کا دوست ہوگا یا مسلمانوں کا دشمن، اور متحدہ عرب امارات کی تجارت ہر اس ملک کے ساتھ ہوگی کہ جس کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور آج کل متحدہ عرب امارات کے تعلقات کس کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہیں، یہ بات پوری امت مسلمہ اچھی طرح جانتی ہے، لیکن اب امت مسلمہ کی جو امیدیں سعودی عرب سے تھیں وہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ سعودی عرب کی جو حکمران ہیں، سعودی عرب پہ جن کا قبضہ ہے، سعودی عرب پہ جو حکومت کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک طرف اپنے ذاتی مفادات دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو بالکل بھی فکر نہیں کہ ان کے ان فیصلوں کے بعد امت مسلمہ میں کتنی پریشانی آئے گی اور ان کو مزید کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان اب بھی سعودی عرب کے دباؤ میں آئے گا، یا پاکستان یہ سوچے گا کہ ان کے اقدامات سے سعودی عرب ناراض ہوگا، تو پاکستان کو یاد رکھنا ہوگا کہ سعودی عرب کس قسم کے فیصلے لے رہے اور اس سے امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت کو، اپنے وقار کو اور اپنی طاقت کے استعمال کو جانے پہچانے، اور بغیر کسی کی محتاجی، بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے خود کھڑا ہو، تاکہ امت مسلمہ کا بچاؤ ممکن بنایا جا سکے، تاکہ امت مسلمہ کی جو امیدیں پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، اور امت مسلمہ کے خلاف چلنے والی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔